الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، اس کے مفردات کی تحقیق تو ہو چکی تھی، البتہ بالنیات کا متعلق مان کر اس کا مطلب جو بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی اگرچہ قریب قریب پورا ہو گیا تھا، لیکن اس کو دوبارہ پھر عرض کرتا ہوں۔ ایک تو اس لیے کہ وہ بہت اہم ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کے بعد کی بات کے واسطے ربط کے طور پر اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو سنیے، بالنیات یہ خبر ہے، اور جار مجرور بذات خود خبر نہیں بنتا، وہ کسی متعلق سے مل کر خبر بنتا ہے۔ تو بالنیات کا کوئی نہ کوئی متعلق ضرور ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو متعلق محذوف مانا جاتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے افعال عامہ میں سے، اور کبھی وہ ہوتا ہے کوئی خاص فعل۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں بات کو زیادہ لمبی نہیں کرتا، اور آپ لوگوں سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میری اس مختصر بات کو آپ سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں فعل عام بھی محذوف ہوتا ہے، جیسے اشرع، ابدأ، اور یہاں فعل خاص بھی محذوف ہوتا ہے، جیسے اقرأ، آکل، اشرب۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے گا آپ کہ بالنیات میں یہاں متعلق عام افعال عامہ میں سے کوئی فعل عام محذوف مانا جاوے، یہ یہاں پر کوئی خاص فعل محذوف مانا جاوے، یہ ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جب حذف کا ارتکاب ہی کیا گیا تو جس سے بھی مطلب درست ہوتا ہو وہ محذوف مان لیا جائے گا۔ تو یہاں پر افعال عامہ میں سے کسی فعل کو اگر ہم محذوف مانتے ہیں، حصول کو، کون کو، ثبوت کو، وجود کو، تو ان سب کا حاصل توجدو ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بس تمام اعمال نیتوں سے ہی موجود ہوتے ہیں، یہ ترجمہ ہوگا۔ اب پھر ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ مطلب درست ہے کہ نہیں ہے، یہ غور کرنا ہے۔ تو دیکھو، بات کو اگر ہم لمبی لے جائیں تو پھر اس کا سمجھنا سمجھانا دشوار ہوتا ہے، اس لیے میں اس میں سے آدھی بحث ختم کر کے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو مراد ہے وہ بتا دوں۔ مراد یہ ہے کہ یہاں وجود سے مراد ہوگا وجود شرعی، نہ کہ وجود حسی۔ وجود شرعی اور وجود حسی میں کل فرق بتلایا تھا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے مسجد بنائی اور بن کر تیار ہو گئی، تو دیکھنے میں تو وہ مسجد موجود ہے، لیکن شریعت اس کو مسجد تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اگر شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے تو یوں کہیں گے کہ مسجد کا وجود شرعی ہے اور یہ مسجد شرعی ہے، اور اگر شریعت اس کو مسجد تسلیم نہیں کرتی تو شرعی وجود نہیں اس کا، لیکن حسی وجود ہے۔ تو ایسا بہت ہوتا ہے۔ کل اس کی ایک مثال دی تھی، مبی موجود نہیں ہے، لیکن بائع اور مشتری نے عقد کر لیا، تو دیکھو یہاں بے ہو گئی، لیکن شرعاً بے نہیں ہوئی، اس لیے کہ شریعت میں جب مبی معدوم ہو بے نہیں ہوتی، تو اس وجود کا، اس بے کا شرعاً کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں وجود شرعی، یعنی وجود شرعی نہیں ہے اس کا۔ تو یہاں پر ہم وجود حسی کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، صرف وجود شرعی مراد لیتے ہیں۔ اور یہ کیوں مراد لیتے ہیں؟ اس کی مراد لینے کی وجہ یہ ہے
کہ شارع علیہ السلام، نبی علیہ السلام وہ اعمال سے شرعاً بحث کرتے ہیں، وہ حسی وجود سے بحث نہیں کرتے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی عمل شرعاً نیت کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ یہ اردو میں آپ کو بتا دیا، الفاظ کے ساتھ جڑنے اور الفاظ کی پابندی کے بغیر کوئی بھی عمل شرعاً نیت کے بغیر نہیں پایا جاتا، یہ مطلب۔ اتنی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ مطلب درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس واسطے کہ شرعاً بہت سارے اعمال بغیر نیت کے پائے جاتے ہیں۔ شرعاً بہت سے اعمال بغیر نیت کے پائے جاتے ہیں۔ اب مثال تو دیکھو، اس کی مثال تو بہت ہے، ایک واضح مثال میں دیتا ہوں، جس کی کل بھی مثال دی تھی، قتل خطا، غیر ارادی قتل۔ اگر کسی شخص نے اپنا ہتھیار آزمانے کے واسطے فائر کیا اور وہ لگ گیا کسی انسان کو جان کر یا کسی جانور کو جا کر لگ گیا، یہ تو دیکھو اس شخص کی مارنے کی کوئی نیت نہیں ہے، نہ جانور کو مارنے کی نیت ہے نہ انسان کو مارنے کی نیت ہے، لیکن یہ عمل شرعاً موجود ہے۔ نیت کے بغیر ہی یہ عمل شرعاً موجود ہے، اور موجود اس معنی کر ہے کہ اس میں دیت واجب کرتی ہے شریعت۔ یہ اسی طریقے سے یہ تو ایک مثال بتا دی میں نے، اور واضح مثال جس میں کوئی نیت نہیں پائی گئی، لیکن اس کے علاوہ میں اصولی طور پر بتاتا ہوں کہ جتنے بھی معاملات ہیں، بے ہے، شراء ہے، اجارہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان میں کسی میں نیت شرط نہیں ہے۔ یہ تمام اعمال شرعاً پائے جاتے ہیں اور نیت کے بغیر پائے جاتے ہیں، چاہے آدمی نیت کرے یا نہ کرے، بلکہ چاہے اس کے خلاف کی نیت کر لے۔ یہ آپ جا کر کسی شخص کو کہیں کہ بھائی یہ مکان تو مجھے 10 لاکھ روپے کا دے دے، تو اس نے کہا جی میں نے دے دیا، لاؤ پیسے، تو بے ہو گئی۔ اب آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میرا کوئی لینے کا ارادہ نہیں تھا، تو دیکھو شرعاً یہ معتبر نہیں ہے، بے ہو گئی۔ یہ کسی سے نکاح کریں، ایجاب بھی ہو، قبول بھی ہو، بارات بھی آوے، سب کچھ ہو، اور جب آپ کو یوں کہا جاوے کہ بھائی گاڑی لے آؤ، دلہن کو بٹھا کے لے چلو، تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میرا تو کوئی ارادہ تھا نہیں نکاح قبول کرنے کا۔ تو دیکھو یہاں پر نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بغیر نیت کے ان کا وجود ہے اور شرعاً وجود ہے، لہذا یہ مطلب درست نہیں ہے کہ اعمال نیت کے بغیر نہیں پائے جاتے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ تو پھر کیا مانا جاوے یہاں؟ اب افعال خاصہ میں سے کوئی فعل محذوم مان کر دیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس سے مطلب درست ہوتا ہو اس کو محذوم مان لیا جائے گا، تو یہاں پر بہت سے افعال محذوم مانے ہیں محدثین نے اور مجتہدین نے۔ کوئی کہتا ہے تکملو، کوئی کہتا ہے تصح، کوئی کہتا ہے تعتبر، کوئی کہتا ہے تصاب، اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور کہتے ہوں گے، لیکن ان سب کا حاصل بھی دو ہے، ایک تصح اور ایک تصاب۔ تو اب ہم تصح اور تصاب کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم تصح کو محذوم مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا انما الاعمال تصح بالنیات، اور اس کا حاصل اردو میں اس طرح ذکر کیا جائے گا کہ کوئی بھی عمل نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ ان معنی کو سنیں گے تو قریب قریب وہی مطلب بنے گا جو توجدو کا بنا۔ شرعاً کسی عمل کا پایا جانا یا نہ پایا جانا، اسی کا یہی مطلب ہے شرعاً کسی عمل کا صحیح ہونا یا صحیح نہ ہونا۔ تو جو خرابی توجدو میں تھی وہی خرابی تصح میں ہے، لہذا یہاں تصح کو بھی
صحیح نہیں مانا جا سکتا۔ اب پھر تو کیا مانا جاوے؟ تو یہاں تصابو کو مانا جاوے، اور مطلب یہ بیان کیا جائے گا انما الاعمال بالنیات، یعنی ہر عمل کا ثواب نیت کے مطابق ہے۔ اور نیت کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیت اچھی ہے تو ثواب ہے، اور اگر نیت بری ہے تو عذاب ہے، یہ ہے۔ اور ایک عقلی طور پر ایک درمیانی شکل بنتی ہے کہ اچھی نیت نہ بری نیت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ نہ ثواب نہ عذاب، نہ ثواب نہ عذاب، بات ختم۔ یہ مسئلہ ہو، اور وہی مسئلہ ہے جیسا کہ کل مثال بھی دی تھی، اور آج بھی مثال واضح ہو جاوے گی۔ ایک شخص خوشبو استعمال کرتا ہے، اب اس سے اس کی 3 نیت ہو سکتی ہیں، یعنی 3 حالت ہوتی ہے، نیت نہ کہو، 3 صورتحال ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ اچھی نیت کرے کہ بھائی میرے جسم میں جو بدبو ہے، میرے جسم کپڑوں میں جو بدبو ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، محفل میں جا رہا ہوں، چند لوگوں کے درمیان جا رہا ہوں، تو میری ذات سے ان کو فرحت اور خوشی حاصل ہو، تکلیف نہ ہو۔ یا مثلا یہ نیت کرتا ہے کہ میری دماغ کو اس سے فرحت و قوت حاصل ہو، تو یہ اچھی نیت ہے، اچھی نیت ہے، اس میں کچھ ثواب کی بھی ہے۔ اور ایک نیت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا آدمی ظاہر کرے، اور ایک نیت یہ بھی ہے کہ وہ اجنبیات کو اپنی طرف متوجہ کرے، یہ بری نیت ہو گئی، اس پہ عذاب ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ نہ کوئی نیت نہ ہو، بس خوشبو لگا لی، کوئی نیت نہیں ہے اپنی، تو نہ عذاب نہ ثواب، یہ ہے۔ اور یہ مطلب درست ہے، اور یہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاعدہ کلیہ کے طور پر اس کو بیان فرما رہے ہیں، تو یہ قاعدہ کلیہ درست ہے، بالکل درست ہے۔ اور جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ الاعمال یہ استغراق کے واسطے نہیں ہے، بلکہ عہد خارجی کے واسطے ہے، اور اس سے جائز امور مراد ہے، شرعاً جو جائز امور ہیں، مباح تک، فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، سب وہ مراد ہے، منہی عنہ اس سے مراد نہیں ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ ہر جائز عمل کا ثواب اس کی نیت کے مطابق ہے، اور ثواب کا ترجمہ کریں گے بدلہ، اجر۔ ہر جائز عمل کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق ہے، اور یہ مطلب بالکل درست ہوگا، جیسے کہ ابھی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور جیسے کہ خود حدیث پاک میں اس کی مثالیں آ رہی ہیں، یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہاں چلو چھوڑ دو، اب سمجھو اس مضمون سے آپ یہ سمجھ گئے کہ اس حدیث پاک میں اخلاص کی اور خلوص کی تعلیم ہے، اخلاص اور خلوص کی تعلیم ہے، اور صحیح سمجھیں آپ، یہی عبارت النص ہے، اس حدیث پاک کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے، اور تمام امت اس کو اسی مطلب میں لیتی ہے، پوری تمام علماء اجماعی طور پر اس کو اخلاص نیت کے واسطے ہی اس کو اخلاص نیت ہی سے مراد لیتے ہیں، اس کی تعلیم، اس کی ہدایت اخلاص نیت ہی مراد لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس کو آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، وہ یہ ہے کہ تمام ائمہ مجتہدین اسی حدیث پاک سے عبادات میں نیت کا شرط ہونا ثابت کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو اخلاص کے واسطے لیں اور اس کا صرف ثواب اور عذاب سے تعلق ہو،
تو کسی عمل میں نیت کا شرط ہونا اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ دیکھو میری اس بات کو بتاؤ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جب ہم اس سے اخلاص مراد لیتے ہیں، جزائے اعمال مراد لیتے ہیں، تو اس سے کسی بھی عمل میں نیت کا شرط ہونا، دوسرے الفاظ میں کہہ دو کسی بھی عمل کی صحت کے واسطے نیت کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ آگے بات سمجھ میں؟ دوبارہ پھر کہوں، پھر اسی حدیث پاک سے کسی بھی عمل میں نیت کی، کسی بھی عمل کی صحت کے واسطے نیت کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا، حالانکہ تمام ائمہ مجتہدین عبادات میں نیت کو شرط قرار دیتے ہیں اور اسی حدیث سے شرط قرار دیتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ اب اس کا جواب سنیے آپ۔ عبادات وضع کی گئی ہیں، موضوع ہیں ثواب کے واسطے، اظہار بندگی کے واسطے، ثواب کے واسطے۔ تو اب اس کے ساتھ ایک قاعدہ ملا لیجئے گا، الشیء اذا خلا عن فائدۃ لغا، شے جب کسی فائدے سے خالی ہوتی ہے تو لغو ہوتی ہے۔ تو جب نماز مثلا وضع کی گئی ہے ثواب کے واسطے اور ثواب اس میں نہیں ہے، چونکہ نیت نہیں ہے، ثواب اس میں نہیں ہے، تو نماز کا وجود نہیں ہے۔ اسی کو مقدمے کو سمجھیے پہلے۔ جب نماز وضع کی گئی ہے اور اس کی غرض واحد اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر و انعام ہے، یوں سمجھ لو آپ، اور جب وہ اس فائدے سے خالی ہے تو وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ تو ثواب کے بغیر نماز نہیں اور نیت کے بغیر ثواب نہیں، تو نیت کے بغیر نماز نہیں۔ تو اسی حدیث پاک سے اس طرح پر عبادات میں نیت کا شرط ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ تمام عبادات، چاہے وہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، نماز ہو، ان کی واحد غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کا اجر و انعام اور ثواب ہے۔ اور جب یہ اعمال ثواب سے خالی ہوں گے تو پھر ان کا وجود ہی نہیں، شرعاً ان کا وجود ہی نہیں۔ تو ثواب ہوگا تو نماز ہوگی، ثواب نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، اور ثواب موقوف ہے نیت پر، تو نیت نہیں، ثواب نہیں، ثواب نہیں، نماز نہیں۔ اس واسطے اس قاعدے سے پھر اسی حدیث پاک سے مستنبط کرتے ہیں کہ تمام عبادات میں نیت شرط ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب تقابل کے بعد بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی مختلف مثال دوں گا جس کو آپ آسانی سے بھی سمجھیں گے اور پھر بات سمجھنے میں، اگلی بات سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ مثال کے طور پر وضو، اس کی غرض وہ ازالہ حدث ہے، تو جب ازالہ حدث پایا جاوے گا تو وضو پائی جاوے گی، اور ازالہ حدث نہیں پایا جاوے گا تو وضو نہیں پائی جاوے گی۔ دیکھو مثال کے طور پر ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کی ایڑی سوکھی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ارے بھائی ایڑی تو ہے نا، تو وضو نہیں ہوتا نا، نماز بھی نہیں ہونے گی۔ یہ ہے، تو جب ایڑی سوکھی ہو رہنے کی وجہ سے وضو نہیں ہوا، یعنی حدث زائل نہیں ہوا، تو وہ وضو ہی نہیں ہوا۔
یہ اسی طریقے سے آپ نے بہت ساری مثال پڑھی ہوں گی اصول فقہ میں. مثال کے طور پر جہاد، اس کی غرض کیا ہے؟ وہ ہے دشمنوں کے شر سے حفاظت. یہ دشمنوں کے شر سے حفاظت. تو جب وہ پائی جاوے گی تو سب وہ جہاد پایا جاوے گا. یہ اب بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی امید ہے. یہ تو اسی دلیل سے اور اسی حدیث پاک سے عبادات میں نیت اس طریقے سے ثابت ہو جاتی ہے. اور اب اس کا مطلب الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری طریقے سے بلا کسی خفا کے بیان کر دیا گیا. اب اس کے بعد پہلے ایک اعتراض میں کرتا ہوں، پھر دوسری بات شروع کروں گا. مثال کے طور پر تیمم ہے، اس میں نیت شرط ہے، حالانکہ وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، وہ بھی ازالہ حدثی کے واسطے، اس کی غرض بھی ازالہ حدث ہے، تو وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، لیکن اس میں تیمم فرض ہے، وہ نیت شرط ہے. سوال سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ہاں. تو یوں سمجھو آپ کہ وہاں پر نیت اس حدیث کی بنا پر شرط نہیں، بلکہ ایک دوسری دلیل سے شرط ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کو یاد ہوگا، پڑھا ہوا آپ کو، کہ معنی لغوی معنی اصطلاحی میں موجود رہتے ہیں، اور معنی اصطلاحی معنی شرعی لغوی میں ہی کچھ قیود کا اضافہ کر کے متعین کیے جاتے ہیں. تو چونکہ تیمم کے لغوی معنی قصد کے ہیں، نیت کے ہیں، اس واسطے اس کی ماہیت نیت کے بغیر نہیں پائی جاتی. تو وہاں اس لیے نیت ضروری ہے. دیکھو تیمم کے معنی تو اس کے ارادے کے ہوئے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، یہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ پاک مٹی کا ارادہ کرو. اور پاک مٹی کا ارادہ کرنے کی تفصیل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ ہے. تو وہاں پر اس دلیل سے نیت ضروری نہیں ہے، بلکہ دوسری دلیل سے نیت ضروری ہے. یہ بات بھی ہو گئی. اس کے بعد ایک دوسری بات سمجھیے گا. میں نے آپ کے سامنے نہ کسی امام کا کوئی اختلاف بیان کیا، نہ کسی محدث کا کوئی اختلاف بیان کیا، اور الحمدللہ بات پوری سمجھا دی. ہم جھگڑے میں کیوں پڑے ہیں؟ پہلے غلط سمجھاؤ، اگر بھائی یوں ہے پھر اس کو غلط ثابت کرو کہ بھائی یوں نہیں ہے. تو ہم خام خواہ کی اس محنت میں کیوں پڑے بھائی؟ ہاں جہاں اس کے بغیر کام نہ چلے وہاں ایسا کر لیں گے. تو یہاں پر یہ بحث چھیڑتے ہیں لوگ کہ وضو میں امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک نیت شرط ہے، اور اسی حدیث سے ہے، جبکہ جو مفہوم بیان کیا گیا ہے اس مفہوم سے وضو میں نیت کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا. وضو میں نیت کا شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا. یہ تو پھر یہ مطلب کیسے درست ہوگا جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ اسی حدیث سے وضو میں نیت شرط قرار دیتے ہیں. یہ بات سوال سمجھ میں آیا. اب آپ اس کا جواب سنیے گا. دیکھو علامہ ابن رشد مالکی وہ یہ فرماتے ہیں کہ
ایک روایت میں امام مالک کے نزدیک بھی اور امام احمد اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک، تینوں کے نزدیک وضو میں نیت شرط ہے، لیکن وضو میں نیت شرط ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ وضو اعمال میں سے ایک عمل ہے اس لیے اس میں نیت شرط ہے، یہ دلیل غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر اس دلیل کا استعمال کیا جاوے گا تو پھر تو ہر چیز میں ہر عمل میں نیت شرط ہو جاوے گی۔ قتل بھی تو اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس میں بھی نیت شرط ہوگی، اور بیع بھی تو اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس میں بھی نیت شرط ہوگی۔ تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ اعمال میں سے ایک عمل ہے اس لیے اس میں نیت شرط ہے، بلکہ یہ حضرات وضو کو امر تعبدی اور عبادت مقصودہ قرار دیتے ہیں، اس لیے اس میں نیت شرط قرار دیتے ہیں، اور احناف اس کو عبادت مقصودہ نہیں بلکہ عبادت مقصودہ کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے۔ تو اب کیا سمجھے اب آپ یہ سمجھیے گا کہ اس مطلب کے درست ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جہاں تک معاملہ ہوا وضو میں اختلاف کا، تو وہ اختلاف اس پر ہے کہ یہ عبادت ہے یا عبادت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، یہ ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی اس کو طے کیا جا سکتا ہے کہ یہ عبادت کا وسیلہ ہے یا عبادت ہے اپنی ذات میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کتاب الوضو پر محول کر دیا جاوے، وہیں جا کر پھر تمام دلائل کو سامنے رکھ کر اس کو ثابت کیا جاوے، چونکہ اب ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وضو اس میں سے ہے یا نہیں ہے، ہم تو یہ ثابت اس حدیث پاک کا مطلب بیان کر رہے ہیں، اور وضو میں نیت کے شرط ہونے سے اس مطلب میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ اس کا باب پورا ہو گیا ہے۔ اب اس کے متعلق کچھ اور بات سنیے گا، اگرچہ وہ سنا بھی چکا ہوں۔ جتنے بھی امور مباح ہیں جب ان میں اچھی نیت کر لی جائے گی تو اس میں ثواب ملے گا اور وہ عبادت ہو جائے گی، اور جب ان میں بری نیت کر لی جائے گی تو پھر ثواب نہیں ملے گا، پھر وہ عذاب کا سبب ہو جائے گا، اور کوئی بھی نیت نہیں کی تو پھر اس پر نہ ثواب نہ عذاب۔ یہی مطلب ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ چلتے چلے جائیے گا تمام معاملات میں، مباح امور میں۔ اب اگر کوئی عمل ایک اور اس میں متعدد نیت کر لی جائے تو وہ سب نیت معتبر ہوں گی، اور اس میں ہر نیت کا الگ اور مستقل ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر کوئی ایک شخص گھر سے چلتا ہے مسجد کی طرف، اب اس کی ایک نیت ہے نماز پڑھنا، جماعت سے نماز پڑھنا یا نماز پڑھنا، تو یہ ایک اچھی نیت ہے، موجب اجر و ثواب ہے، اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ پھر وہ اسی میں نیت کرتا ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ملے گی تو میں اسے اٹھا دوں گا، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے اور اچھی نیت ہے، اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ پھر وہ یہ بھی نیت کرتا ہے کہ اگر راستے میں کوئی ضرورت مند ملے گا تو میں اس کی مدد کروں گا، یہ بھی ایک اچھی نیت ہے، اچھا عمل ہے، اچھی نیت ہے، تو اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ تو وہ یہ بھی نیت کرتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر اگر کوئی صاحب علم موجود ہوگا تو اس کی بات سنوں گا، تو یہ بھی ایک اچھی نیت ہے، اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ مثلاً علماء میں سے ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ مسجد میں مجھے کوئی ایسا آدمی ملا جس کو میں دین کی بات بتا سکوں گا، سکھا سکوں گا، تو میں اس کو دین کی بات بتاؤں گا، سکھاؤں گا، تو یہ ایک الگ نیت ہے، اس کا الگ ثواب ملے گا۔ اسی کے ساتھ قیاس کرتے چلے جائیے گا، یہ ہے۔ تو اس حدیث پاک کی بنا پر تمام مباح امور بھی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور تمام معاملات بھی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اچھی خلق، اچھی عادت بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔
غرض تمام جائز امور عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں اور ثواب ہوتا ہے۔ یہی مقصد ہے اس حدیث پاک کا۔ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور سن لیجیے گا آپ، یہ ہے، اور وہ اس سے مستنبط ہوتا ہے۔ بہت سے حضرات کو آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت تسبیح لٹکا پھرو جا اور دانے ادھر سے ادھر کھینچو جا، یہ ہے۔ اور عام طور سے ایسے لوگوں کو بڑا ہی متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا ولی اللہ مانا جاتا ہے۔ ٹھیک، ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، لیکن میں عرض کر دوں کہ وہ صاحب علم اور صاحب معرفت لوگ جو ہر کام رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں، تو ان کا ثواب اتنا کہیں ہوتا ہے کہ میں اپنے الفاظ اپنی تعبیر میں کہتا ہوں، ویسے میری یہ تعبیر صرف مبالغے کا واسطہ ہے، صحیح نہیں ہے، کہ فرشتوں پہ لکھا بھی نہیں جاتا۔ اتنا ثواب ان کو ان کے اعمال کی بنا پر ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو کہ ہر کام وہ حسن نیت سے کرتے ہیں، ہر کام حسن نیت سے کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک بات اور سمجھے گا، اگرچہ اس کا تعلق اس حدیث پاک سے نہیں ہے بلکہ دوسری مستقل احادیث سے وہ ثابت ہے، لیکن اس کو ضمناً ذکر کر دیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی محض سچی نیت پر بھی عمل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ مشہور مثال ہے کہ جو شخص ہجرت کے لیے نکلا اور وہ ہجرت نہیں کر سکا، تو اس کا ہجرت کا وجود تو نہیں پایا گیا، لیکن اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ جس شخص نے حفظ شروع کیا اور وہ حفظ پورا نہیں کر سکا، لیکن اس کی نیت پوری کرنے کی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کو حافظوں میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ حسن نیت کا اثر اور اجر ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک دوسری دو بحثیں اور رہ جاتی ہیں۔ پہلی بحث تو یہاں پر یہ ہے کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت میں جو حدیث پاک لائے ہیں، تو اس باب سے اس کو کیا مناسبت ہے؟ اس باب میں اس کا ذکر کرنا مناسب ہے، نہیں مناسب ہے؟ اگر مناسب ہے تو کیا مناسبت ہے اس کو باب سے؟ بظاہر اس میں وحی کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ کیفیت وحی کا ذکر، نہ بدء وحی کا ذکر، نہ وحی کا ذکر، کوئی ذکر اس میں نہیں ہے۔ تو پھر اس کو باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کیوں لائے؟ یہ ایک سوال ہو گیا۔ تو اب آپ سمجھیے گا، اور میں اس کو آج تفصیل سے بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ یہی تفصیل آپ کو کام دیتی رہے گی، اور جب وقت ہو جاوے تو مجھے بتا دیو، ابھی تو ہے وقت۔ میرے شیخ، میرے استاد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے بچپن میں میری دادی نے چیڑے چڑیا کی کہانی مجھے سنائی۔ آپ نے شاید سنی نہ ہو، لیکن اتنا ضرور سنا ہوگا کہ ہاں چیڑے چڑیا کی بھی کوئی کہانی ہوتی تھی، ہوا کرتی تھی۔ دیکھو، اگرچہ ہمارے زمانے میں یہ قصے کہانیاں چلتی تھی، لیکن میں کبھی ایسی مجلس اور محفل کا حصہ نہیں رہا، اس لیے مجھے کچھ تو یاد ہے، پورا مفہوم مجھے یاد نہیں ہے، یہ پوری کہانی مجھے یاد نہیں، کچھ یاد ہے۔ کوئی بات نہیں، اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ تو جب دادی نے کہانی سنا لی تو پوتا بچہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں، دادی کہانی تو ہو گئی، لیکن یہ بتاؤ کہ اس کہانی سے سبق کیا ملا؟ تو دادی کہنے لگی، بیٹا مجھے تو کچھ پتہ نہیں، جس طرح میں نے کہانی سنی تھی تمہیں سنا دی۔
تو پوتا بچہ یوں کہتا ہے کہ دادی اس سے ایک سبق یہ ملا، ایک سبق یہ ملا، ایک سبق یہ ملا، اور حضرت فرماتے تھے کہ میں نے 13 سبق گنوائے، 13 نصیحتیں گنوائی، اس میں سے 13 عبرتیں، 13 نصیحتیں اس سے ملتی ہیں، 13 سبق اس سے ملتے ہیں، یہ ہے۔ تو دوستو یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ اپنی اپنی سوچ ہے اور اپنی اپنی پہنچ ہے کہ وہ اس میں کیا کیا مناسبتیں تلاش کر لیں، وہ اپنا اپنا ذہن ہے کہ اس میں وہ کیا کیا مناسبتیں تلاش کر لیں۔ پھر آدمی کا جیسا مزاج ہوگا، جیسی طبیعت ہوگی، ویسی مناسبت وہ اس میں تلاش کر لے گا، اور جو مناسبت اس کے مزاج کے مطابق ہوگی وہی صحیح ہوگی، دوسری صحیح بھی نہیں ہوگی اور دوسری کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ اسی واسطے علماء کرام بہت ساری مناسبتیں بیان فرماتے ہیں۔ اب کس کس کا ذکر کیا جاوے، کس کس کو چھوڑا جاوے، اور کس کا ذکر کر کے کس کا رد کیا جاوے، تو دیکھو اس پر اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب بات صرف مناسبت بیان کرنے کی آئی تو وہ مناسبت سن لیجیے گا۔ ہاں تو دیکھو کئی بار آپ سن چکے ہیں کہ اس حدیث پاک کا عبارت النص ما سیق الکلام لاجلی، وہ خلوص ہے، خلوص، اخلاص، اور اخلاص کے معنی آتے ہیں آمیزش کا نہ ہونا۔ تو ایک خلوص، ایک اخلاص تو یہ ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ کسی بری نیت کی آمیزش نہ ہو، جس کو ریاکاری کہہ دیتے ہیں، جس کو شرک کہہ دیتے ہیں، یہ ہے، شرک بھی کہتے ہیں اس کو، شرک اصغر، یہ ہے۔ اور ایک خلوص اور ایک اخلاص یہ ہے کہ آدمی خالص اللہ کا ہو جاوے، خالص صرف اللہ کا ہو جاوے، صرف اللہ کا ہو جاوے۔ اگر کسی سے تعلق بھی ہے تو صرف اللہ کے لیے تعلق ہے، لیکن اس کا اصل تعلق صرف اللہ سے ہے۔ ایک اخلاص یہ بھی ہے۔ دیکھو اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اسی کو کہتا ہے انقطاع عن الخلق الی الخالق، تمام دنیا سے منقطع ہو کر، تمام مخلوق سے منقطع ہو کر اللہ کا ہو رہے۔ اخلاص کے ایک معنی یہ بھی ہے، انقطاع الی الخالق، ساری مخلوق کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو رہے، اخلاص یہ بھی ہے۔ اور اس معنی سے آپ کو اخلاص کا مفہوم دکھائی بھی دے رہا ہے اس میں، کہ ہاں سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ ہاں اس میں اخلاص کے معنی ہے کہ کسی کی شرکت نہیں ہے۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے کٹ کر غار حرا میں تشریف لے گئے، اور اس انقطاع الی الخالق کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی سے نوازا۔ اسباب متعدد ہوتے ہیں، اشکال کرنے کی ضرورت نہیں، یا یوں کہو سب اس انقطاع الی الخالق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی سے نوازا۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ یہ انقطاع الی الخالق، یا یوں کہیں گے کہ اخلاص یہ بدء وحی کا سبب ہے۔ تو بدء وحی کے سبب کے طور پر اس حدیث پاک کو یہاں ذکر فرمایا، بدء وحی کے طور پر اس حدیث پاک کو اس باب کے تحت میں ذکر فرمایا۔ یہ ایک بات ہو گئی، اور امید ہے کہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ دوسری بات، اس حدیث پاک میں یہ تو بات بالکل صاف ہو گئی، آگے جو آ رہا ہے وہ تو اسی کی وضاحت ہے کہ اعمال دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو عند اللہ مقبول ہے اور اجر و انعام، اور ایک وہ جو عند اللہ مقبول نہیں ہے اور ان پر کوئی اجر و انعام نہیں بلکہ سزا اور عذاب ہے۔ یہ تو معلوم ہو ہی گیا اس حدیث پاک سے۔ ہاں اب سمجھیے گا، ہم کو اعمال کی یہ دو قسمیں
اس حدیث پاک سے یعنی وحی سے معلوم ہوئی، اس حدیث پاک سے یعنی وحی سے معلوم ہوئی جی۔ تو اس سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے وحی کی ضرورت ثابت کی ہے کہ وہ اعمال جو مطلوب ہیں، کون سے اعمال مطلوب ہیں؟ جو عند اللہ مقبول ہیں، جو عند اللہ مقبول ہے، اس کا علم وحی سے ہوگا۔ تو یہ وحی کی ضرورت بیان فرما دی۔ تو اس سے وحی کی یہ وحی کا سبب بھی معلوم ہوتا ہے، اور پھر وحی کی ضرورت بھی ضرورت بھی اس حدیث پاک سے۔ تو یہ حدیث پاک وحی کا سبب بیان کر رہی ہے، اور یہ وحی اس حدیث پاک میں وحی کے سبب کا ذکر ہے، اور اس حدیث پاک میں وحی کی ضرورت کا ذکر ہے، اس واسطے اس کو باب سے مناسبت ہے جی۔ یہ اس حدیث پاک سے اعمال کی دو قسمیں معلوم ہوئی، ایک مقبول عند اللہ، ایک مردود من اللہ، یہ ہے۔ اور مقبول عند اللہ جو ہے وہ ہمیں مطلوب ہے، وہ ہمیں کرنا ہے، اور مردود من اللہ سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو ہمیں یہ علم اس حدیث پاک سے ہوا، اور یہ حدیث پاک وحی ہے، یہ حدیث پاک وحی ہے، تو ہمیں اس کا علم وحی سے ہوا۔ تو اس سے وحی کی ضرورت ثابت ہو گئی، ایک بات۔ دوسری بات، تیسری بات، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو دنیا میں موجود ہے اعمال اقوال جو بھی ہے، تو وہ دو طرح کے ہیں، ایک حق ایک باطل، ایک صحیح اور ایک غلط، ایک صحیح اور ایک غلط۔ لہذا وحی بھی اس دنیا میں دو قسم کی ملیں گی، ایک وحی حق اور نبی برحق، اور ایک جھوٹ اور نبی نہیں بلکہ متنبی، نبی نہیں بلکہ مدعی نبی، یہ ہے۔ جیسا کہ یہاں ہجرت کی دو قسمیں معلوم ہو گئی اور اعمال کی دو قسمیں معلوم ہو گئی۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وحی کو بھی دیکھنا ہے، اور مدعی وحی کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط اور باطل ہے۔ تو یہ مناسبتیں یہاں پر ذکر کرنے کی ہیں، باب سے مناسبت ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بحث اور شروع ہوتی ہے کہ اپنی کتاب کو اس حدیث پاک سے کیوں شروع کیا، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اپنی کتاب کو اس حدیث پاک سے کیوں شروع کیا؟ دیکھو، یہ سوالات ہم اس لیے قائم کر رہے ہیں تاکہ ان سوالات کے سہارے ہم جواب دے کر آپ کو ایک بات سمجھا سکیں۔ تو اس میں بھی آپ کو بڑی توجہ کی ضرورت پیش آئے گی۔ دیکھو، امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب کو مقبول عند اللہ بنانے کے واسطے بہت ساری جد و جہد کرتے تھے، غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے، پھر باب لکھتے تھے، یہ حدیث لکھتے تھے، یہ اور مقبول عند اللہ ہونے کے واسطے ایک عمل اخلاص بھی ہے، ایک عمل اخلاص بھی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اس اخلاص کا استحضار کیا جو کتاب اور حدیث کی کتاب لکھنے میں ہونا چاہیے، اور ان کو یہ حدیث یاد آئی اور اخلاص کا استحضار ہوا، تو انہوں نے یہ چاہا کہ میں یہ حدیث کتاب کا جز بنا دوں تاکہ اس کے پڑھنے والے بھی اس کو پڑھیں، اور وہ بھی آغاز میں ہی اخلاص کو ٹٹول لیں
اور اخلاص کا استحضار کر لیں. اخلاص کا استحضار کر لیں. یہ ہے اس کو سب سے پہلے اپنے یہاں اسی لیے اس سے ابتدا فرمائیں. اور دوستو وجوہات اس کی اور بھی ہیں، بیان کی جا سکتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک بہت وسیع باب ہے، پتہ نہیں ذہن کہاں سے کیا نکال کر لاتا رہے گا. جی ہاں، اسی طرح اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی تعلیم ہے کہ جس طریقے سے یہ اخلاص اور خلوص انقطاع الی الخالق بدء وحی کا سبب بنا ہے، وحی کی ابتدا کا سبب بنا ہے، تو یوں سمجھ لو کہ اخلاص اور خلوص یعنی انقطاع الی اللہ فہم حدیث کا بھی ذریعہ ہے، فہم حدیث کا بھی سبب ہے. بس جی یہ باب سے مناسبت بھی ہو گئی اور اس کو سب سے پہلے شروع میں لانے کی وجہ بھی ہو گئی اور غالباً 7 بھی بج گئے. جی ہاں 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 جی